ان خوبصورت ایام میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے کہ جو ہی چاند نظر آئے چاند کو دیکھ کے دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، برکت والا یہ چاند ہو، ایمان کی اور سلامتی اور اسلام کی بلندی کا یہ چاند۔ جامع ترمذی کی یہ روایت اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی والتوفیق لما تحب وترضى، اے اللہ اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرے، تجھے پسند آ جائے۔ بلال الجنہ کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں غیر ضال ولا مضل، اے اللہ اس مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کرے نہ کوئی ہمیں گمراہ کرے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہی چاند نظر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسرا کام جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاند کو دیکھ کے دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ فاکثروا فیہن من التہلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمدللہ من التحلیل۔ اور تیسرا کام، جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے۔ ابن حبان کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے، ویوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، خصوصاً 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ تو ان خوبصورت ایام میں 5واں کام جو کرنے والا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، اگر طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کیجیے، 7 دن میں کر لے، 10 دن میں کر لے، اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یکم ذی الحجہ کو سورۃ الفاتحہ سے لے کے آل عمران مکمل کر لے، 2 ذی الحجہ کو سورۃ النساء سے شروع کر کے سورہ مائدہ مکمل کر لے، 3 ذی الحجہ کو سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لے، 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کے سورۃ اسراء تک مکمل کر لے، 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ النور تک پڑھ لے، 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے شروع کرے اور سورۃ فاطر مکمل کر لے، 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے شروع کرے اور سورۃ حدید کو مکمل کر لے، 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے سورۃ الناس تک مکمل کر لے، اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ ہے، کثرت سے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے۔ 10 ذی الحجہ کو ویسے قربانی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا دن۔ ایک چھٹا کام بھی کرنے والا ہے، ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے۔ اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں، حلاوت محسوس کریں۔ آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کو پڑھ لیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے، میں قیامت اس کا سفارشی بن جاؤں۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اور یہاں رک کے میں کچھ گزارشیں کر دوں۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، میرے صحابی روزہ رکھا کرو، اس جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ کیسی عبادت ہے؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، 4 چیزوں کے سامنے ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کے بغیر دشمن کے وار سے بچ نہیں سکتے، روزہ انسان نہ رکھے تو شیطان کے وار سے بچ نہیں سکتا۔ روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ حصن حصین من الشیطان، یہ شیطان کے سامنے ڈھال ہے، انسان کو شیطان ورغلاتا نہیں۔ روزہ ڈھال ہے،
کس چیز پہ؟ یستجن بها العبد من النار، تینوں روایتیں صحیح الجامع کی ہیں، یہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے۔ روزہ ڈھال ہے، من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب نہیں ہونے دے گا روزہ جس نے روزہ رکھا ہوگا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک روزہ جو رکھ رہے اللہ کی راہ میں 70 سال اگر سفر کیا جائے، کتنے کلومیٹر بنے گا؟ اگر 70 سال کا پیٹرول جہاز میں ڈال سکتے ہو تو ڈال لیں، جتنا سفر 70 سال۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے 100 سنہ، 100 سال اگر سفر کیا جائے تو کتنا سفر بنے گا؟ جتنا سفر بنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دے گا۔ اور صحیح الجامع کی تیسری روایت یہ ہے، اللہ جہنم اور بندے کے درمیان ایک خندق بنا دیں گے، اور خندق اتنی چوڑی ہوگی کما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے۔ تو روزے سے محبت کرو، روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ گرمی ہے تو روزہ رکھ کے ساتھ رونے لگ جاؤ۔ وہ ہارون الرشید نے ایک بندے کو سزا دی کہ یہ بندہ باز نہیں آتا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 2 روزے رکھواؤ۔ گرمی بڑی سخت تھی، اب روزہ اس سے نبھتا نہیں تھا، ساتھ اس نے روزہ رکھا، ساتھ روئے اور کہے آلے حضرہ رمضان، میں بھی وہاں 28 رکھوں گا، 2 کٹوتی وہاں کروں۔ ہارون الرشید نے کہا اس کو روزے رکھا، اس کو ساتھ کوڑے بھی لگاؤ کہ یہ فرض روزے کی کٹوتی اور چوری کی بات بھی کر رہا ہے۔ ایک روزہ اگر انسان رکھ لے 2 سال کے گناہ، یعنی اللہ کی قسم خوشی کتنی بندے کو ملتی ہے۔ لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں، مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی، قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے
ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا ہے، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ 5واں کام، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے۔ 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائے، 1 حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے۔ اتنے حرام سے جو بچ جائے، سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر 1 دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے۔ اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے، اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے، خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے، یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے۔ 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے۔ عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
روایت معروف ہے منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے. اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو حج کے برابر اجر نصیب ہوتا ہے. 10ویں اور آخری بات، علم ہے، دین ہے، تقوی ہے، مال نہیں، لیکن نیت خوبصورت ہے. نیت کیا کرتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرا رب مجھے دے، میں بھی ایسے حج کروں، میں بھی ایسے عمرہ کروں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. ایک حج پہ گیا ہے، ایک کے پاس مال نہیں، نیت اس نے کی ہے. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. جس طرح اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، گھر بیٹھے بھی اس کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے.